اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیخ خرم ایز اے پریزیڈنٹ آف ایم ایس فاؤنڈیشن، تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ رات 30 دسمبر 2024 بروز پیر ہمارے آفس میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس پروگرام کا نام تھا حلف برداری۔ تو اس میں ہمارے درمیان موجود تھے جناب علامہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عمران عثمانی صاحب۔ تو یہ حلف داری کا پروگرام ماشاءاللہ خیر عافیت سے ہوا اور ان کے آنے پہ ہم ان کو شکر گزار کہتے ہیں۔ بہرحال تو آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہمارا ایم ایس فاؤنڈیشن کے جو بھی معاملات ہے یا جو بھی ان کا کام ہے، تو آپ کو معلوم ہے فور ایگزامپل جیسے ابھی ہم نے بیچ میں کیا تھا آئس کیمپ کے حوالے سے، تو وہ آپ کی نظر پہ ہوگا، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا۔ تو اس میں غالباً ہم نے جو ہے نا پیشنٹ دیا ہے 500 کے قریب، صحیح ہے، اور اس میں جو ہمارے پاس جو آپریٹ کے پیشنٹ آئے نا وہ 35 پلس ہمارے پاس پیشنٹ ہے وہ آپریٹ گئے، اور اس میں ہم نے بالکل فری آف کاسٹ کام کیا، 1 روپے کسی سے ہم نے نہیں لیا۔ اور پلس جو پیشنٹ ہمارے پاس آپریٹ کے لیے آئے تھے نا، تو آپ کو شاید معلوم ہو اور نہیں بھی معلوم ہے، جو پیشنٹ گئے وہ بھی ہماری وائس کو سن رہے ہوں گے، تو یہاں سے لے کے یعنی ٹرانسپورٹ سے لے کے ان کا آپریٹ تک، کھانا تک، اب تک کہ جو ہے نا ان کو ریٹرن لا کے ان کے گھر تک ان کو ڈراپ کرنے تک فری آف کاسٹ، کوئی 1 روپیہ نہیں، یہ سارے ادارے نے اپنے طرف سے کیا۔ تو آپ تک یہ بات میسج پہنچانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، صرف ایک ہی شعبے میں نہیں، ہمارے شعبے جات اور بھی ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل مستحق لڑکیوں کی شادی کا، تعلیم کا، بے روزگار کا، مستحق لوگوں کا کھانا پہنچانے کا، تو یہ سارے کام جو ہے نا جاری و ساری ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جنون صرف ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے۔ ہم نے اس کی بنیاد تو رکھ دی ایم ایس فاؤنڈیشن کی، اور ہم کوئی ہمارے پیچھے بہت فنڈ نہیں آ رہا، ہم اپنے ہی پیسے سے، ہم جو ہماری ٹیم ہے وہ اپنے ہی پیسے سے اپنی مدد سے ہی جو ہے نا اس سارے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ تک میسج پہنچانے کا مقصد ہمارا یہ ہے نا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ قدم بہ قدم ملا کے چلیں، تاکہ اس کام کو کرنے میں ہمیں جو دشواری آ رہی ہے، جو پریشانی آ رہی ہے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کام میں ہم بھرپور انداز سے کام کر سکیں۔ Am I right؟ تو آپ لوگ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ایم ایس فاؤنڈیشن میں آئے اور خود بھی جو ہے نا چل کے ہمارے ساتھ جو مستحق لوگ ہیں، جو جس چیز کی ضرورت ہے، جیسے کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں ایسا معاملات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے، حتیٰ کہ گورنمنٹ اسکول میں رہتے ہوئے بھی تعلیم نہیں دے پا رہے کیونکہ ہر چیز میں خرچہ ہے، تو اس تک آپ ہمارے ساتھ جا کے خود اپنے ہاتھوں سے دینا، تاکہ آپ ہمیں نہیں دیں، آپ ایم ایس فاؤنڈیشن کو نہیں دیں، ایم ایس فاؤنڈیشن کے ساتھ جا کے دیں، تاکہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ کام جاری و ساری ہے۔ تو آپ تک یہ میسج پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حلف داری جو لی ہے وہ لی اس بات پہ کہ ہمارے پاس جو فنڈ آتا ہے یا جو بھی ایسے معاملات آئیں گے تو انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکے گا ہم مستحق لوگوں تک ہی پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم خود ماشاءاللہ اپنے کام ہمارا سائڈ اور بھی ہے، تو ہمیں اپنے گھر کے لیے تو ماشاءاللہ ہم کر ہی رہے، ہم چاہ رہے کہ ہم جو بچے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خدمت خلق جو ہے نا یہ اللہ پہ بھی بہت قبول کیا جاتا ہے، اللہ پاک بھی جو ہے نا بڑے قبول کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں آپ سوچیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے بارے میں سوچے گا۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایم ایس فاؤنڈیشن میں آئیں، خود بھی آئیں، خود بھی ہمارے ساتھ دیں، تاکہ ہم سے جو کام رک رہا ہو، کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ بھی بہت سارے جو ہے نا کیسز ایسے آئے کہ شادی کے حوالے سے زیادہ آتے ہیں، کسی کے جہیز کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کے کھانے کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کے فرنیچر کا پرابلم ہوتا ہے، دیگر پرابلمس لوگ گرے ہوئے، اگر ہم آپ نہیں دیکھیں گے تو کریں گے کیا؟ تو ہم نے تو ایک چھوٹے سا ادارہ کھولا ہے، اب اس کو آگے تک پہنچانے کی آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے، کیونکہ ہم سے جو ہو پا رہا ہم تو کر رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا اس پہ ساتھ دیں ہمارا، تاکہ ہم جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اوکے اللہ۔